محمد بن عبد الرحمن سلمہ رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے پہلے نصف یوم پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں۔ اتنے میں ایک اور شخص کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی بھی پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور شخص کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ محمد بن مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تجھ پر تعجب ہے کہ تو گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے بخشش چاہتا ہے تو میں اسے بخشش دے دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے تو میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ کیسا عجیب ہے کہ نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ حضرت محکوم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آسمانوں کی بادشاہت کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ نے ایک شخص کو زنا کرتے دیکھا، اس کے لیے بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک فرمایا۔ اے ابراہیم تو میرے بندوں سے صرف نظر کر لے، کیونکہ میرا بندہ 3 خصلتوں میں سے کسی ایک کو پالے گا، یا توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت گزاریں گے اور اس کی بدبختی اس پر غالب آ جائے گی اور اسے جہنم میں لے جائے گی۔ فقیہ رحمہ اللہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا بندہ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُ لَا يَئْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، زنا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً رجوع اللہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، یا اللہ میری توبہ، میں نے فلاں گناہ کیا، یا اللہ اس پر مجھے پکڑ نہ فرما، یا اللہ تو میری نیکیوں کو بڑھا دے، میرے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، یا اللہ تیری پکڑ بہت زیادہ ہے، ان بطش ربک لشدید۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو بہت زیادہ پکڑ لیتا ہوں، میری پکڑ بہت سخت ہے، یا اللہ ہم تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہیں، تیری رحمت پر امید ہے کہ یا اللہ تیرے جو رحمت ہے وہ تیرے غضب اور غصے سے بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کو طفیل ہم لوگوں کو بھی معاف فرما، ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔